السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتا ہوا ایک سچا واقعہ۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ میرا بیٹا بے حد لائق طالب علم تھا، مگر غربت کے باعث تعلیم جاری رکھنا بہت مشکل ہوا تو مجھے گھر فروخت کرنا پڑا اور ہم کراچی سے اپنے گاؤں آ بسے۔ بینک میں جو رقم فکس کرائی اس کے منافع سے بمشکل گزر بسر ہونے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے بیٹے نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس نے بی ایس سی میں ٹاپ کیا تو یونیورسٹی جانے کی خواہش کی۔ یونیورسٹی کراچی میں تھی اور ہم سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ وہ ہاتھ ملنے لگا کیوں کر آگے پڑھے۔ تبھی یوسف کا خیال آ گیا تو اسے خط لکھ دیا۔ جواب امید افزا ملا کہ فوراً یہاں آ جاؤ اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، میں پوری مدد کروں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ خط ملا، اصرار کرنے لگا کہ اماں اجازت دے دو، یوسف بلا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا تو پھر یہ موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ بیٹے کے اصرار پر مجھے اسے اجازت دینا پڑی۔ جاتے ہی پڑوس میں فون کیا، پڑوسن بلانے آئی۔ میں فوراً آ گئی، خیریت پوچھی، کہا کہ اماں مت فکر کرو، میں یوسف کے پاس آرام سے ہوں، آج کل وہ اکیلا رہتا ہے، اس کی والدہ بیٹی کے پاس لاہور میں ہوتی ہیں، میں وقتاً فوقتاً اپنی خیریت کی اطلاع آپ کو دیتا رہوں گا۔ جلیل سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے سکون مل گیا۔ جلیل کو کراچی گئے 1 ماہ ہوا تھا کہ پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا یوں، ایک روز جلیل اور یوسف دونوں دوست سڑک پر جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ چند اوباش قسم کے نوجوان 2 لڑکیوں کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پہلے یہ دونوں دور سے دیکھ رہے تھے، جب ان اوباشوں نے کسی طرح لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تو ان سے رہا نہ گیا اور ایک ٹیکسی والے کو اعتماد میں لے کر ان کی طرف گئے۔ یہ ٹیکسی والا خاصا دلیر اور تنومند تھا۔ تینوں جاتے ہی ان اوباشوں پر برس پڑے، یوں ظاہر کیا جیسے وہ ان لڑکیوں کو لینے آئے ہیں جو اکیلے کسی شہر سے سفر کر کے کراچی آئی تھیں اور ریل سے ڈرگ روڈ اسٹیشن پر اتر گئی تھیں۔ لڑکیوں کو بھی جیسے ان گنڈوں سے نجات کا موقع ہاتھ آ گیا، وہ ان کے ساتھ ہو لیں اور ٹیکسی ڈرائیور نے ان کے بیگ اٹھا لیے۔ جب گنڈوں کو یقین ہو گیا کہ لڑکیوں کے وارث آ گئے ہیں وہ چلے گئے۔ جلیل نے ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بدماش آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ لڑکیاں کم عمر اور معصوم تھیں، لگتا تھا پہلی بار گھر سے نکلی ہیں۔ وہ بولی، ہم دونوں بہنیں ہیں، والد وفات پا چکے ہیں، اپنی والدہ کے پاس رہتی ہیں، ہمارا ایک بھائی ہے جو کراچی میں کمانے کے لیے آیا ہوا ہے، اماں جان بیمار تھیں، انہیں ماموں ممانی اپنے ساتھ لے گئے اور ہم گھر میں تنہا رہ گئی تو بھائی کا خط آیا کہ تم دونوں کراچی میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اسٹیشن سے لے لوں گا۔ ہم نے ایک مسافر سے پوچھا کہ کیا کراچی آ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آ گیا ہے، تو ہم یہاں پر اتر گئیں، شاید ہمیں آگے اترنا تھا۔ ہم نے ہر طرف دیکھا، ہمارا بھائی نظر نہ آیا تو پریشان ہو گئیں، ریل بھی آگے چلی گئی تھی۔ تب یہ گنڈے پریشان کر رہے تھے کہ آپ لوگ آ گئے، آپ کے بھائی کا ایڈریس ہے یا کوئی فون نمبر ہو تو دے دیں، ہم ان کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کاغذ دیا جس پر ایڈریس درج تھا اور ساتھ فون نمبر بھی تھا۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا، لہٰذا جلیل نے ان سے کہا کہ اسٹیشن سے باہر کسی دکان سے فون کرتے ہیں، اگر آپ منظور کریں تو ٹیکسی والا ساتھ ہے، اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، پہلے فون کر لیں گے، پھر آپ کے بھائی کے پاس پہنچا بھی دیں گے۔ لڑکیاں بھی شاید یہی چاہ رہی تھیں، چپ چاپ ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئیں۔ انہوں نے ایک پبلک بوتھ سے فون کیا مگر نمبر بند تھا۔ رات ہو رہی تھی، ہم نے لڑکیوں سے کہا کہ آپ لوگ چاہیں تو اس ٹیکسی والے کے ہمراہ اپنے بھائی کے پاس چلی جائیں، ہم یہیں اتر جاتے ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی، نہیں، ہم اس شہر میں انجان ہیں، ہمیں اکیلے ٹیکسی والے کے ہمراہ نہیں جانا، اگر ہم پتہ نہ ڈھونڈ سکے تو پھر کہاں جائیں گے؟ آپ ہمیں اپنے گھر لے چلیں، پہلے بھائی سے رابطہ کریں گے، وہ آ کر خود ہمیں لے جائے گا۔ ان کو پریشان اور خوفزدہ دیکھ کر یوسف بولا، جلیل ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اماں جان گھر نہیں ہیں، وہ لاہور گئی ہیں اور ہم گھر میں اکیلے ہیں۔ جلیل نے کہا کہ اگر یہ اپنے بھائی کا گھر نہ ڈھونڈ سکیں تو کیا ہوگا؟ کراچی جیسا شہر اور یہ ناسمجھ سی انجان لڑکیاں، ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر سوچا گیا، بالآخر ان معصوموں پر ترس آ گیا اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ نہ جانے وہ کب سے بھوکی تھیں،
انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور یوسف نے اپنی امی جان والا کمرہ ان کے لیے کھول دیا۔ کہا کہ بے فکر ہو کر سو جائیں، اندر سے کنڈی لگا لیں، صبح ہم تمہارے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کمرے کی کنڈی لگا کر بے فکر ہو کر سو گئیں۔ صبح ہوئی، یوسف نے ناشتہ دیا اور ان کے بھائی کو فون کرنے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد یوسف ہاتھ میں ایڈریس والا پرچہ لے کر منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ کہا کہ فون نمبر شاید غلط ہے یا کٹ گیا ہے، فون سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اور ایڈریس کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود جا کر ان کے بھائی سے ملے اور اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ دونوں نے ان لڑکیوں کو جنہوں نے اپنے نام کومل اور مومل بتائے تھے سمجھا دیا کہ تم لوگ اندر رہو گی۔ گھر کے باہر تالا ڈال کر یہ ایڈریس کا کھوج لگانے نکل کھڑے ہوئے۔ یوسف کے پاس موٹر بائیک تھی۔ تمام دن پرچے پر لکھے پتے پر مومل اور کومل کے بھائی کا گھر ڈھونڈتے رہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ایڈریس دیکھا تو اس گھر پر تالا لگا تھا۔ پاس پڑوس سے معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ پہلے یہاں کرایہ دار تھے، کچھ دن ہوئے ہیں وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ ادھر سے مایوس ہو کر یہ لوٹے لڑکیوں سے کہا کہ اب تم لوگ واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ، کیونکہ تمہارا بھائی گھر پر موجود نہیں ہے اور اس کا نمبر بھی بند ہے۔ تم اب یہاں کیوں کر رہ سکتی ہو؟ وہ بولی، آپ 2-4 دن رہنے دیں، شاید بھائی کسی دفتری کام سے دورے پر دوسرے شہر گیا ہو، ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ لاکھ سمجھایا، وہ گھر سے نکلنے پر کسی طور پر راضی نہ ہوئی۔ یوسف کو اپنی والدہ کا ڈر تھا کہ اچانک آ گئی تو اس کہانی پر یقین نہیں کریں گی۔ ایک ہفتہ ان لڑکیوں کی ٹال مٹول میں گزر گیا۔ انہیں یہاں آرام تھا، کوئی کام نہ کاج، ہوٹل سے کھانا آ جاتا، کھا کر اماں جان کے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ ایک روز یوسف نے ان سے حتمی بات کی کہ اگر آپ لوگوں کو آپ کا بھائی نہیں مل رہا تو واپس جائیں یا جہاں دل چاہے چلی جاؤ، مگر اب یہاں سے جانا ہوگا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم مصیبت زدہ ہیں، ہمارا باپ سوتیلا ہے جو ہمیں فروخت کرنے کے در پہ تھا، سو ہم حالات سے تنگ آ کر ریل میں سوار ہو گئیں، آپ لوگ ہم پر رحم کریں۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو یوسف نے کہا کہ میں امی جان کو لاہور سے بلواتا ہوں، بے شک وہی اس کا حل نکال سکتی ہیں۔ یوسف نے اپنی والدہ کو فون کیا کہ جلدی آ جائیں، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ بیچاری اسی وقت ٹکٹ کٹا کر روانہ ہو گئیں۔ گھر پہنچی تو کومل اور مومل نے قدم چھو کر ان کا استقبال کیا اور یہ ان کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگیں۔ کہا کہ اگر آپ کے ان دونوں شریف بیٹوں نے ہمیں پناہ نہ دی ہوتی تو شاید ہم اس اجنبی شہر میں بھوکے کے بھیڑیوں کا نوالا تر بن چکی ہوتی۔ ان کے بلکنے پر اماں جان کا دل نرم پڑ گیا۔ اتا پتا پوچھا۔ انہوں نے جلیل اور یوسف کو تو نہیں بتایا تھا، مگر یوسف کی امی کو اپنے گھر کا پتہ وغیرہ بتا دیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ جب تک جی چاہے رہو، بے فکر ہو جاؤ، میں آ گئی ہوں، اب کوئی تمہارا بال باقا نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہارا سوتیلا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آنٹی نے دونوں لڑکوں کو ان لڑکیوں کے گھر کا پتہ دے کر کہا، تم ان کے باپ کو خط لکھو کہ تمہاری لڑکیاں ہمارے گھر موجود ہیں اور بحفاظت ہیں، آ کر لے جاؤ، اور خط میری طرف سے لکھنا، دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ آنٹی کی ہدایت کے مطابق جلیل نے لڑکیوں کے گھر خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ خط ملتے ہی ان کے والد کا فون آ گیا کہ آپ انہیں بحفاظت اپنی تحویل میں رکھیں، ہم آ رہے ہیں۔ بالآخر ان کے گھر والے کراچی پہنچ گئے۔ اپنے بڑوں کو دیکھ کر مومل اور کومل کے رنگ فک ہو گئے اور وہ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئیں۔ اندر سے کنڈی چڑھا لی اور پھر دروازہ کھولنے کا نام نہ لیا۔ لڑکیوں کی والدہ نے بتایا کہ واقعی ان بچیوں کے والد سوتیلے ہیں، مگر برے نہیں ہیں۔ میں بیوہ ہوئی تو یہ بچیاں بہت چھوٹی تھیں، انہی کو پالنے کی خاطر مجبوراً دوسری شادی کرنی پڑی۔ صغیر نیک آدمی ہیں، انہوں نے بچیوں کو باپ کا پیار دیا۔ ان کے بھی 2 بیٹے ہیں جو ان لڑکیوں کو سگی بہنوں جیسا چاہتے ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے مرحوم شوہر کا بھائی جو مومل و کومل کا سگا چچا ہے، ان لڑکیوں سے ملا ہے۔ وہ اور اس کی بہن یعنی میری پہلی نند بچیوں کو ورگلا رہی ہیں کہ تم دونوں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری شادیاں اپنے لڑکوں سے کر دیں گے۔ لڑکیاں ناپختہ ذہن کی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ گئیں۔ کومل اور مومل کی یہ پھوپھی اور چچا کراچی میں رہتے تھے۔ ان بچیوں کی شادیاں جب صغیر نے اپنے رشتہ داروں میں طے کر دی تو کسی نے ان کے چچا اور پھوپھی کو کراچی اطلاع کر دی۔ انہوں نے بچیوں کو پیغام بھیجا، تم دونوں ہمارے پاس کراچی آ جاؤ۔ یہ بغیر سوچے سمجھے ریل گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ جس رشتہ دار نے چچا کا پتہ لکھ کر دیا وہ بھی صحیح نہیں تھا، تبھی یہ اپنی اصل منزل تک پہنچ نہ سکیں۔ اگر آپ رشتہ صرف لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آتی تو جانے کہاں گم ہو گئی ہوتی۔
جب لڑکیوں کی ماں کی زبانی اصل کہانی معلوم ہو گئی تب حریم نے مومل اور کومل کو سمجھایا اور راضی کیا کہ در کھولو۔ بہت منت سماجت کے بعد بڑی مشکل سے انہوں نے در کھولا اور کافی سمجھانے کے بعد وہ بالآخر اپنے والدین کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئیں۔